وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ لاجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی بابرکت نشست میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامنے سے ہی ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ میرے حضور کا ارشاد گرامی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میری امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے سے، جن کو مضبوطی سے تھامنے سے بندہ گمراہی سے بچتا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، و سنت رسولی، فرمایا دوسری چیز تمہارے نبی کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے میرے حضرت عالمی مبلغ اسلام فرمایا کرتے ہیں، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، اب دہر میں خوشبو پھیلے گی، ظلمت کو دور بھگائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے، اور آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لے لیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد گرامی، میرے حضور نے فرمایا، من تعلم کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے، ثم اتبع ما فی، پھر اللہ رب العزت نے جو کچھ اس کے اندر بیان کیا اس کی پیروی بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دو انعام عطا فرمائے گا، ایک انعام دنیا کا، ایک انعام آخرت کا۔ میرے حضور نے جو دنیا کا انعام فرمایا وہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کو گمراہی سے ہٹا کے ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا۔ اور دوسرا انعام جو آخرت کا ہے وہ کیا؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ رب العزت اس خوش بخت بندے کو، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ اس بندے کو سخت حساب سے محفوظ رکھے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ وابستہ ہونے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے میں نے بابرکت کلمات پڑھے، چونکہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے،
جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ذوالحج شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے، جس کا ابھی آغاز ہوا، چاند نظر آ گیا ہے، ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے دنوں میں روزہ رکھے تو ایک ایک دن کے روزے پر اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس کی راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے، تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راتوں کے قیام پر اللہ رب العزت لیلۃ القدر جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایام آگے آ رہے ہیں، یہ جو گھڑیاں آگے آ رہی ہیں، ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ایام حج اور ایام قربانی قریب آ رہے ہیں۔ ایام حج بھی اللہ کے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے یہ باتیں بارہا علماء سے سنی ہوں گی کہ جس وقت اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کے، گارا اٹھا کے، پتھر اٹھا کے اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ وہ پتھر لگا رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ جس وقت اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب جناب خلیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے میرے خلیل، میرا گھر تو تعمیر ہو گیا ہے، اب آپ یہ اعلان کر دو کہ لوگوں آؤ اور اس گھر کے آ کے طواف کرو، اس گھر کا آ کے حج کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، میرے مالک، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذن وعلی الابلاغ، میرے خلیل، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کوہ ابی قبیس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب آؤ اور اس گھر کا آ کے طواف کرو، اس گھر کا آ کے حج کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں تک پہنچی؟ سنیے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اعلان کیا تو جو لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز وہاں تک پہنچی۔ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹوں میں تھے، انہوں نے اپنی ماں کے پیٹوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ جو ابھی ماں کے بطنوں میں نہیں پہنچے تھے، ابھی باپ کی پشتوں میں تھے، تو انہوں نے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو انہوں نے بھی سنا۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ جس نے لبیک کہہ دیا، اسی کو ہی حج بیت اللہ کی سعادت ملے گی، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک لبیک کہہ دیا، اللہ رب العزت اس کو اتنے ہی حج عطا فرمائے گا۔ تو حج بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو حج بیت اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح ایام حج، ایام قربانی بھی آ رہے ہیں، وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ میرے حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، بندہ نواز یہ تو ارشاد فرمائیے، ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک ان کی اس سنت کو جاری و ساری کر دیا گیا۔ تو ایام حج بھی قریب آ رہے ہیں اور ایام قربانی بھی قریب آ رہے ہیں۔ ایام حج اور ایام قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے حضور کا ارشاد گرامی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ذکر الانبیاء عبادتن،
انبیاء کا تذکرہ عبادت ہے، جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں عبادت ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کی بات کریں عبادت ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے کریں عبادت ہے۔ تو جب سارے نبیوں کا تذکرہ عبادت ہے تو جو سارے نبیوں کا باپ ہے ان کا تذکرہ کریں گے تو کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ کلمات تلاوت کیے، توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری بات ویسے آپ کو سمجھ آ رہی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل میں تیرے سر پہ ساری انسانیت کی پیشوائی اور رہنمائی کا تاج سجانے والا ہوں۔ تو جس وقت اللہ رب العزت کی آزمائش پہ پورے اترے تو اللہ رب العزت نے پھر ساری انسانیت کی رہنمائی اور پیشوائی کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا۔ اب ہر قوم یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ عیسائی بھی یہی دعویٰ رکھتے ہیں، یہودی بھی یہی دعویٰ رکھتے ہیں، اور جو حقیقت میں ملت ابراہیمی پر کوئی امت ہے تو وہ میرے حضور کی امت ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، بہت ساری باتوں سے آزمایا گیا۔ صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ کا مقرب بندہ آیا ہے اس کی آزمائش ہوئی ہے، اس کو امتحان دینا پڑا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں میرے حضور پہ آئی ہیں۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں ایک موقع پہ عرض کرتی ہیں، آقا یہ تو ارشاد فرمائیے کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن زندگی میں آیا؟ کیونکہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احد کا دن دیکھا تھا، جس وقت آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے لاشیں پڑے تھے اور میرے حضور کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے اور آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور مسلح کر دیا گیا تھا، یعنی آپ کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، ناک کو کاٹ دیا گیا، اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا۔ تو جناب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک اس انداز میں پڑی ہوئی، بڑی بے حرمتی کی گئی۔ تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دن دیکھا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ سر انور پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا بدن زخموں سے چور چور ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حضور بار بار پوچھتے ہیں یار میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات بتاؤ کہ میرے چچا کا کیا حال ہے۔ سید الشہداء جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امیر حمزہ میرے وہ چچا ہیں کہ جو اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی شیر ہیں، تو ان کی لاش مبارک پڑی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ احد کا دن تھا، اس وجہ سے عرض کی حضور یہ تو ارشاد فرمائیے احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی زندگی میں آیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازار میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے وہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام پر بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے مقربین بندے آئے ہیں ان کو آزمایا گیا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پہ بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، تو ان آزمائشوں کو آپ نے پورا کر دکھایا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کے سر پہ جو ہے وہ پیشوائی کا تاج اللہ رب العزت نے سجایا۔ وہ کون کون سے آزمائشیں ہیں جن سے جناب ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں؟ دیکھیے جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، نمرود کی حکومت ہے، اور نمرود ایک ایسا حاکم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین پہ بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ یہ دعویٰ رکھتا تھا میں خدا ہوں،
اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی اور وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ میں خدا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس کی حکمرانی اور اس کی بادشاہی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ نمرود کو خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، بڑا چمکدار ہے، جس کی روشنی کے سامنے سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی بے نور ہو گئی، مان پڑ گئی۔ تو وہ بڑا پریشان تھا۔ جس وقت اس کی کچہری لگی، دربار میں وہ بیٹھا، تو اس نے اپنی یہ پریشانی پیش کی کہ مجھے خواب آیا ہے، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک چمکتا ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی بے نور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کی وجہ سے تیری بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو اس بچے کو پیدا ہوتے ہی میں قتل کرا دوں گا۔ اس نے کیا کہا کہ پیدا ہوتے ہی اس کو میں مار دوں گا، لیکن تقدیر تو فیصلہ کر چکی تھی، اللہ رب العزت تو کچھ فیصلہ فرما چکا تھا، اور اللہ رب العزت نے جس کو پیدا فرمانا ہے اس نے تو پیدا فرمانا ہی تھا، اس کی بادشاہی تو جس کے ہاتھوں ختم ہونی تھی اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں تشریف لانا ہی تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جس وقت ماں کے بطن میں آئے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس نے ساری عورتوں کو جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی تھی اس نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ جس عورت کو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ تو جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آئے کسی کو کوئی علم نہیں، حتیٰ کہ پیدائش کا مرحلہ قریب آیا، آپ کی والدہ محترمہ ایک غار میں تشریف لے گئیں۔ جس وقت غار میں گئیں تو وہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ماں نے اللہ کے سپرد کیا، واپس آ گئیں اور غار کا دروازہ بند کر دیا گیا، پتھر جوڑ دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ محترمہ پھر دوبارہ گئیں کہ بچے کا پتہ کر کے آؤں کہ کیا حال ہے۔ تو جس وقت آپ وہاں پہ پہنچیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھا منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس انگوٹھے سے دودھ کی نہریں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ایک انگوٹھے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے شہد کی نہریں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو بڑی خوش ہو گئیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ جاتی اپنے بچے کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی اتنی کرم نوازی تھی، توجہ فرمائیے، جناب ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی اتنی کرم نوازی کہ بچے جتنا مہینے میں بڑھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے تھے، اور جتنا بچہ ایک سال کے اندر بڑا ہوتا ہے اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے۔ چند مہینے وہاں آپ نے گزارے، اور پھر جس وقت غار سے باہر تشریف لائے تو باہر آتے ہی آپ پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی، وہ یہ کہ جس رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس رب نے زمین بنائی، جس رب نے آسمان بنایا، جس رب نے ہر چیز کو پیدا کیا، اب اس رب کو چھوڑ کے لوگ اشرف المخلوقات انسان اوروں کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی سورج کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی پتھر کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اب پوری قوم ایک طرف، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خدا نہیں، اے بندے یہ ساری چیزیں تو تیری نوکری کے لیے ہیں، تو ان کو خدا بنا کے بیٹھا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری وفا کے واسطے، اے بندے سب کچھ تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کبھی تو سورج کے پجاریوں کے پاس پہنچتے ہیں، سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سورج خدا نہیں، یہ تو خدا کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام چاند کے پجاریوں کے پاس پہنچتے اور آپ انہیں سمجھاتے کہ لوگوں تم چاند کی پوجا کیوں کر رہے ہو، یہ چاند تو تمہیں روشنی دینے کے لیے ہے، یہ تو تمہاری بہتری کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہر کسی کو سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم سمجھنے والی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ابراہیم تو اپنی اس بات سے باز نہیں آتے، اب ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ کا قرآن قالوا حرقوہ
اب ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کر سکتے ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، آپ قید میں ہیں اور زنجیروں میں اور رسیوں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، اور نمرود کی طرف سے بادشاہی حکم جاری ہوا کہ اب سارے لوگ جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ ایک جگہ پہ لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، بہت بڑا آتش کدہ تیار کیا گیا، لوگ اپنے مذہبی جو ہے وہ عقیدت سے لکڑیاں اس میں جمع کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی طرف سے حکم تھا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان پیچھے نہ رہے، ہر کوئی جو ہے وہ لکڑیاں لائے۔ عورتیں منتیں مانتی تھیں کہ اگر ہم ٹھیک ہو جاتی ہیں، بیمار ہیں، منتیں مانتی، اگر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، صحت مند ہو جاتی ہوں، تو اس آگ میں اتنے گٹھے لکڑیاں ڈالوں گی۔ اگر کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو وہ یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں مشکل سے نکل گیا تو میں اس آگ میں اتنے گٹھے لکڑیاں ڈالوں گا۔ تو اس انداز میں لوگوں نے لکڑیاں ڈالیں، آگ جلائی گئی۔ پرندے جس وقت اوپر فضا سے گزرتے ہیں تو پرندے جو ہے وہ جل بھن جاتے ہیں، وہ کباب بن جاتے ہیں، اس انداز میں تپش تھی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اب باہر جو ہے وہ نکالا گیا، باہر لایا گیا۔ ایک منجنیق تیار کی گئی، ایک مشین تیار کی گئی کہ جس میں آپ کو رکھ کے آگ کے سپرد کیا جانا تھا۔ تو جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو باہر لایا گیا اور منجنیق پہ رکھا گیا، اس وقت عالم بالا میں ایک شور برپا ہو گیا، مالک ایک ہی تو تھا جو تیرے نغمے الاپتا تھا، ایک ہی تو تھا جو تیرے نعرے لگاتا تھا، ایک ہی تو تھا جو تیرے نام کا ذکر کرتا تھا۔ مالک اگر یہ چراغ بھی بجھ گیا تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ میرے خلیل کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ اب ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے، اللہ کے پیارے خلیل مجھے حکم فرمائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ حاضر ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے خلیل مجھے حکم فرمائیں بارش برساؤں اور آگ کو بسم کر دوں، کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، فرشتوں کا سردار ہوں، کوئی حکم ہے تو آپ مجھے ارشاد فرمائیے، زمین کو تباہ و برباد کر دوں؟ کہا نہیں، تو اس سے کوئی بات نہیں۔ کہا پھر اے اللہ کے پیارے خلیل پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو، اللہ رب العزت آپ کو چھٹکارا عطا فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس رب کے بارے میں تم مجھے دعا کا کہہ رہے ہو وہ رب میری حالت سے واقف ہے، وہ رب میری حالت سے واقف ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ کہتے ہیں دنیا کا ہر جانور جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ صرف چپکلی یہ جو ہے وہ پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ اور بھڑکے۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ چپلی کو قتل کر دو۔ بلکہ میرے حضور کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلی ضرب سے چپکلی کو قتل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو دوسری ضرب سے قتل کرے گا اس کی نیکیوں میں کمی آ جائے گی، جو تیسری ضرب سے قتل کرے گا اس کی نیکیوں میں اور کمی آ جائے گی۔ ہمارے بہت بڑے علامہ غزالی دوراں علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا حضور آقا کریم علیہ السلام کا جو ارشاد ہے کہ جو پہلی ضرب سے مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، جو دوسری ضرب سے مارے گا اس کو کم نیکیاں ملیں گی، جو تیسری ضرب سے مارے گا اس کو اور کم ملیں گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے چونکہ چھپکلی جو ہے یہ ایک نبی کی گستاخ ہے، اس نے نبی کی گستاخی کی، اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ آپ بڑھکے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ جلائے، اس کی یہ خواہش تھی، وہ نبی کی گستاخ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چپلی کو پہلی صدم سے ہی مار دیا جائے۔ یعنی اللہ کے نبیوں کے جو گستاخ ہیں وہ ذرہ برابر بھی جو ہے وہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو بہت جلدی زمین کو ان سے صاف کرے گا اللہ رب العزت اس کو نیکیاں بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے گستاخ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخ کو زندہ رہنے کا کیسے حق ہے؟ اس وجہ سے
گستاخ سے زمین جتنی جلدی صاف اور پاک کی جائے اتنا ہی اجر بندے کو زیادہ ملتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے خلیل آپ ارشاد فرمائیے آگ میں کیسے ایام گزرے؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ زندگی میں ایسے خوبصورت ایام گزرے ہی نہیں ہیں جیسے خوبصورت ایام میرے آگ کے اندر گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، قلنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگے، سردی محسوس ہو، وسلامن، سلامتی والی ہو جا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اگر سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ٹھنڈ محسوس کرتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے خوبصورت ایام آگ کے اندر گزرے کہ ایسے ایام تو میرے گزرے نہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ کی محبت میں اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، ایک طرف پورا معاشرہ ہے اور ایک طرف جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے آپ جو ہے وہ آگ میں کود جاتے ہیں۔ آگے چلیے، صرف لوگوں کو ہی سمجھایا نہیں بلکہ نمرود جابر حاکم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں جا پہنچے۔ چونکہ وہ یہ دعویٰ رکھتا تھا کہ میں رب ہوں، لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے، اس کو سجدہ کرتے اور پھر وہ ان کو غلہ دیا کرتا تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں جا پہنچے، سمجھانے کی کوشش فرمائی، اور میرے حضور کا ارشاد گرامی ہے ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام یہ جہاد کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے۔ اس نے کہا میں رب ہوں، ربی الذی یحیی و یمیت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بھئی تو رب بنا بیٹھا ہے، رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، جس کے اختیار میں زندگی موت ہے رب تو وہ ہے، تو رب بنا بیٹھا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہمارے مفسرین نے لکھا کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک ایسا قیدی جس نے پھانسی پہ چڑھنا تھا اور ایک ایسا قیدی جس نے آزاد ہونا تھا۔ جس نے پھانسی پہ لٹکنا تھا اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور جس نے آزاد ہونا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بیوقوف ہے، عقل سے آری ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک پھر ایسی دلیل دی کہ جس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر تو مغرب سے طلوع کر دے۔ تو جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل پیش فرمائی تو اس وقت اس کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اس کو پھر ہدایت نہ ملی۔ ظلم و ستم اس نے بڑے کیے، اور ہر ظالم کو یہ ذہن میں، ہر ظالم کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جتنا بھی ظلم کر لوں، جتنا بھی ظلم کر لوں، ہمیشہ میں ظالم بن کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ظلم کو روکنے والی کوئی ذات موجود ہے، ہر ظالم نے اس عدالت میں پہنچنا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے والا نمرود، پھر اللہ رب العزت نے اس کو کیسے ذلیل کیا کہ ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو مچھر کہتے ہیں، نتنوں کے ذریعے اس کے دماغ میں جا پہنچا، اور پھر اس کو ہتھوڑے برسائے جاتے تھے اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ چترول کی جاتی تھی، پھر اس کو جو ہے وہ آرام آتا تھا، اور پھر اسی طرح وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہر ظالم کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میرا ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا، کسی عدالت میں میں نے پہنچنا ہے اور وہاں پہ مجھے اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پہ بھی پورے اترے اور کلمہ حق آپ نے بولا، اور پھر اس کے بعد آپ کو حکم ملا کہ اللہ کے پیارے خلیل اب اپنا وطن چھوڑ دو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر وطن چھوڑا، مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے مصر میں پہنچے۔ جس وقت آپ مصر میں پہنچے اس وقت آپ کی شادی ہو چکی تھی، حضرت سارہ آپ کی اہلیہ محترمہ اماں جی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا حسن و جمال آپ کو عطا فرمایا۔ حسن و جمال کیوں نہ ہوتا کہ آپ کئی نبیوں کی ماں ہیں۔ سیدہ سارہ
ان کی پیشانے میں نبیوں کا نور چمک رہا ہے، اللہ رب العزت نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو جس وقت یہ دونوں افراد مصر میں پہنچے تو اس وقت وہ چونکہ مصر کا جو حاکم تھا وہ بڑا بدماش تھا، وہ بڑا عیاش تھا، اس نے اپنے کرندوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی خاتون حسن و جمال والی نظر آئے تو اس کو میرے دربار میں لے آنا۔ تو جس وقت سیدہ سارہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے ملک میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس جیسی صاحب حسن و جمال ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اس نے جا کے اطلاع دی، سپاہیوں نے اطلاع دی۔ اب سیدہ سارہ کو اختصار کے ساتھ، یہ تو واقعہ بڑا طویل ہے، سیدہ سارہ کو اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جس وقت اس نے دیکھا تو اس کی نیت کے اندر چونکہ فطور تھا، بد نیتی کے ساتھ جس وقت اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ وہیں پہ خشک ہو گیا۔ جس وقت ہاتھ خشک ہوا تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ معاف کر دو۔ تو جناب سیدہ سارہ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو تندرست کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید اتفاقی امر تھا، میرا ہاتھ سن ہو گیا تھا، اس نے پھر دوبارہ بد نیتی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، جو اوروں کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کی عزت کی خود حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور کا ارشاد گرامی ہے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا افو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے گھر کی دیواریں اونچی ہیں اور ہمارے گھر کے اندر کسی کی نظر نہیں آ رہی اور ہم باہر کچھ بھی کرتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ صاحب ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عزت کا رکھوالا بنتا ہے تو پھر خود بخود اللہ رب العزت اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام تو ساری کائنات کی عزت کے رکھوالے تھے، پھر آپ کی عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آزمائش پہ بھی آپ کو جو ہے وہ پورا اتارا اور اس میں بھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اس نے اپنی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا، اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ ہاجرہ اس کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ سارہ تم یہ میری بیٹی لے جاؤ، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی میرے گھر میں شہزادگی کی زندگی گزارے، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تیری خادمہ بن کے زندگی گزارے، شہزادگی کی زندگی سے بہتر تیری خادمہ بن کے زندگی گزارے کہ تم پاک باز لوگ ہو۔ تو اب سیدہ ہاجرہ بطور خادمہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی۔ اس وقت تک جناب ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت، اولاد کی دولت سے محروم تھے، ابھی تک کوئی بیٹا نہیں۔ دعائیں ہو رہی ہیں رب ہب لی من الصالحین، مالک نیک پاک صالح بیٹا عطا کر دے، لیکن ابھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن سیدہ سارہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے خلیل آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو ان کے بطن سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ کے کہنے پہ سیدہ ہاجرہ سے نکاح فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا جنہیں اسماعیل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں کہ جن کے پیشانی کے اندر پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا۔ تو جناب تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہو گئی ایک بہت بڑی آزمائش اور بھی آئی اللہ کی طرف سے۔ فرمایا میرے خلیل اب اس چاند جیسے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اس جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، وہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی شجر سایہ دار ہے، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ تیرا حکم، تیری رضا، تیرے حکم کے سامنے گردن جو ہے وہ جھکا چکا ہوں، مالک تیری رضا ایسے ہے تو میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیے بیٹے کو جدا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا مالک میں حاضر ہوں۔ کچھ پانی لیا، کچھ کھجوریں لیں اور اس جگہ پہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کو چھوڑا ہے کہ جہاں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنا گھر آباد فرمایا۔
تو جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے وہاں سے چل دیے۔ سیدہ ہاجرہ پیچھے بھاگتی ہیں، اللہ کے پیارے خلیل ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ جناب ہاجرہ پھر پکارتی ہیں، اے اللہ کے پیارے خلیل یہ تو ارشاد فرما دو کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے سر انور کو ہلا دیا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، تو پھر سیدہ ہاجرہ کیسا توکل ہے، آپ فرماتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ پھر ہماری حفاظت کرے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پھر جب وہاں سے چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب میں نظر نہیں آ رہا سیدہ ہاجرہ کو، تو پھر اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے مالک میں نے اپنی کچھ اولاد یہاں پہ آ کے بسا دی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کو کھیتی باڑی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس وجہ سے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس ازمائش پہ پورے اترے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس گھرانے کی کیسی برکتیں دنیا کو عطا فرمائیں۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جس وقت وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، خود بھی پیاسی ہیں، بیٹا بھی پیاسا ہے، اب پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، کوئی آدمی نظر آ جائے، صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے جاتی ہیں، پھر وہاں سے اترتی ہیں، بیٹے کے پاس چلی جاتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پہ آپ تشریف لے جاتی ہیں، پھر صفا کی پہاڑی پہ آ جاتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پہ آ جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ جناب نے 7 چکر لگائے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی ادا کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا، اللہ رب العزت کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک یہ حکم دے دیا کہ اب میری بندی کی اس ادا کو ادا کرتے رہو۔ آج دیکھیے وہ تو پانی کی تلاش میں نکلی تھیں، آج تو حاجی پانی کی تلاش میں نہیں، وہاں تو کولر بھرے پڑے ہیں، بلکہ حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے اور حاجی جو ہے وہ بھاگتا پھر رہا ہے۔ پوچھئے کیوں کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں، بس اتنی بات ہے کہ اللہ کی بندی بھاگی تھی، بس ان کے نقش قدم پہ ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ اور پھر سیدہ ہاجرہ نے کیا منظر دیکھا، جناب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی ایڑیوں کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کو زمزم کہا جاتا ہے، اور اس کی وہ کتنا بابرکت پانی ہے، وہ کتنا جو ہے وہ عظمتوں والا پانی ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی دیکھنے سے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ جڑتے ہیں اس پانی کو دیکھنے سے۔ اور آقا کریم علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جائے اللہ اسی مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اسی گھرانے کا فیض ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس ازمائش پہ پورے اترے، پھر اگلی ازمائش آ گئی کہ اپنے لخت جگر کی گردن پہ چھری چلا دو۔ قرآن مجید فرقان حمید ان ساری باتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ جس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اب یہ حکم آ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، مالک تو راضی تو میں بھی راضی، مالک تو راضی تو میں بھی راضی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کچھ سبق سکھاتی ہے، ہمیں کچھ سبق دے رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قربانی کی اور خون بہا دیا اور کھال کسی کو دے دی اور گوشت کھا لیا اور بس، نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کچھ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے ہم نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مالک تو راضی میں بھی راضی۔ تو یہ تو کم از کم ان کی زندگی سے ہمیں یہ چیز تو لینی چاہیے کہ مالک تو راضی تو میں بھی راضی۔ تو یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک اگر تیری رضا اس میں ہے تو میں حاضر ہوں۔ سیدہ ہاجرہ کو حکم دیتے ہیں میرے بیٹے کو تیار کرو، ان کو نہلا دیا گیا، خوشبو لگا دی گئی، اور بیٹے کو جو ہے وہ تیار کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام لے کے چل پڑتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ آج ہی دن ہے کہ آج کے دن میں اس گھرانے کو شکست دے سکتا ہوں، پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا
لیکن اولاد کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس وجہ سے آج ہی میں شکست دے سکتا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس پہنچا، کہا سیدہ یہ تو بتاؤ اللہ کے پیارے خلیل کدھر ہیں، وہ چاند جیسا بیٹا کدھر ہے؟ تو سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج اپنے بیٹے کو کسی دوست کی دعوت پہ لے کے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تیرے خامد تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ حیرانگی کے عالم میں کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سرتاج جناب ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ان کے خیال میں اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے وہ اس کی گردن پہ چھری چلائیں گے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے اس کو یہ کلمات بول کے اس کو شکست دے دی۔ سیدہ ہاجرہ فرمانے لگی اچھا اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب مار کھا گئے۔ ماں کا دل اولاد کے معاملے میں جو ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے، لیکن ادھر سے بھی وہ ناکام ہو گیا۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا بیٹے کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میرے والد گرامی کسی دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوگی، تمہیں نہیں پتا، تیرے والد گرامی تو تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی جو سیدہ ہاجرہ نے فرمائی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے والد گرامی تو مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے والد گرامی مجھے ذبح کریں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بھائی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اپنے رب کے نام پر ہزاروں جانیں بھی ہوں تو قربان کر دوں گا۔ ادھر سے بھی ناکام ہوا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے پیارے خلیل اگر اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دینا تھا تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا، آپ کو خواب آیا اور آپ جو ہے وہ تیار ہو گئے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں اس شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اس کو بھی پتا چلا کہ آج مجھے کس گھرانے سے وہاں پڑا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پھر اس وادی میں پہنچ گئے۔ فلما اسلما، اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکا دی، دونوں تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، باپ قربان کرنے کے لیے تیار۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی، بیٹے کی نصیحت اور وصیت کے مطابق ان کے چہرے کو زمین کی طرف کر لیا۔ اب جو ہے وہ تیار ہیں، چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ اللہ کے پیارے خلیل جو ہے وہ چھری سے مخاطب ہوتے ہیں، چھری کیوں نہیں چل رہی؟ تو چھری کو اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمائی، اے اللہ کے پیارے خلیل تم حکم دیتے ہو چلوں، ادھر رب کا حکم ہے نہیں چلنا، تیری مانوں یا اس کی مانوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پھر جذبات میں آئے اور پھر چھری چلاتے ہیں، چھری چل جاتی ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جس وقت آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دبا جو ہے وہ ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے پیارے خلیل آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح ہی جزا عطا فرماتے ہیں۔ قربانی بھی قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور سے جب پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، انہوں نے اپنے بیٹے کے جو ہے وہ گردن پہ چھری چلائی تھی۔ اللہ رب العزت کو ان کی اتنی یہ ادا اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک لوگ اپنے جانوروں کی قربانیاں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کرتے رہیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر مرحلے میں کامیاب و کامران ہوئے۔ آخری بات عرض کرنے کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ریوڑ چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اور آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس کو چرا رہے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک
تو یہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرے خلیل ہیں، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تیری محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے سینے کے اندر تو بکریوں کا بھی پیار آ گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر تو گایوں کا پیار بھی آ گیا، جانوروں کی محبت موجود ہے۔ تو فرماتا ہے ابراہیم میرا خلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتے جاؤ آزماؤ میرے خلیل کو کہ میرے خلیل کے سینے کے اندر میرا کتنا پیار ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے بڑے خوبصورت لہجے میں آ کے نام خدا پکارا، اللہ کا نام لیا۔ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنا اتنے خوبصورت لہجے میں میرے محبوب کا نام پکارا، اتنے پیارے لہجے میں اتنی پیاری آواز میں میرے رب کا نام لیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو انسانی شکل میں تھا، اے اللہ کے بندے اتنے خوبصورت لہجے میں میرے رب کا نام لیا، دوبارہ بھی ذرا سنا دو۔ اس نے کہا پہلے تو میں نے آپ سے کچھ نہیں لیا، آپ تو فری کھاتے میں نہیں سناؤں گا، کچھ دینا پڑے گا۔ کیا لوگے؟ کہا جو تم کہو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا آدھا ریوڑ دو گے تو پھر نام خدا بلند کروں گا اور اللہ کا ذکر کروں گا۔ کہا آدھا ریوڑ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے آدھا ریوڑ دے دیا۔ اس نے اللہ کا نام بولا، اللہ کا نام پکارا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ رب جناب ابراہیم علیہ السلام کا محبوب ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام رب کے عاشق ہیں۔ جس وقت اپنے محبوب کا نام سنا جناب ابراہیم علیہ السلام پہ پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب ہوش میں آئے تو محبت اور بڑھ چکی ہے۔ کہا یار میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ اور بھی سنا دو۔ کہا پہلے آدھا ریوڑ دے چکے ہو، آدھا ہی تو تمہارے پاس باقی ہے، اب کیا خیال ہے؟ کہا باقی آدھا بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو آدھا دے دیا۔ پھر فرشتے نے نام خدا بلند کیا تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام پہ وجدانی کیفیت طاری ہوئی، پھر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر کہا اے میرے بھائی ایک مرتبہ اور بھی میرے رب کا نام پکارو۔ انہوں نے کہا سارا ریوڑ تو دے چکے ہو، سب کچھ دے چکے، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ظاہر ہے بکریاں چرانے کے لیے، یہ گایوں کا خیال کرنے کے لیے، ان جانوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت تو ہوگی نا، تو یہ تمہاری بکریوں کی اور تمہاری گایوں کی اور تمہارے ان جانوروں کی میں رکھوالی کروں گا، اس وجہ سے نام خدا ایک مرتبہ اور پکارو۔ تو اس فرشتے نے پھر نام خدا پکارا، پھر وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر اٹھے، کہا یار ایک مرتبہ اور سنا دو۔ انہوں نے کہا بکریاں دے چکے ہو، جانور سارے دے چکے ہو، سب کچھ دے چکے ہو، اپنا آپ بیچ چکے ہو، اب تمہارے پاس ہے کیا؟ تو جناب ابراہیم کی محبت دیکھیے، فرمانے لگے اب میرے بدن کے اندر جان موجود ہے، اب بدن میں روح باقی ہے، چاہتا ہوں نام خدا پہ وہ جان بھی دے دو۔ تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی مالک تیرا ابراہیم تیرا خلیل ہے، اس کے سینے کے اندر کسی اور کی محبت نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر نہ اولاد کی محبت ہے، نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جانوروں کی محبت ہے، نہ دنیا کی محبت ہے، تیری محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت ان کے سینے کے اندر موجود نہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید مختلف جو ہے وہ موقعوں پہ بیان کرتا ہے اور مختلف پاروں اور مختلف صورتوں کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن بیان فرماتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ بندے کو سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ کی محبت سینے میں ہونی چاہیے، اللہ کا پیار ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے بندے کو ہر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جس ہستی کا تذکرہ کیا جو محبت کا سمندر ان کے سینے میں موجزن تھا، اللہ اس سے کچھ قطرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔